سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ والعصر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز احباب ذی وقار، بالخصوص خواتین سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو، جن جن کے بچے ہیں، اپنے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیں۔ اسی صورت میں بچے جو ہیں وہ یعنی کنٹرول ہو سکتے ہیں، ادروائز بڑا مشکل ہے۔ ظاہر ہے بچے ہیں، ان کے لیے 1.5-2 گھنٹے سے بیٹھے بھی ہیں اور انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم اور بھی لگے گا، تو مشکل ہے۔ اپنے ساتھ بچوں کو بٹھائیں تو انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف جائیں گے۔ چند لمحات جو ہیں، جس مقصد کے لیے اس بزم کا، اس محفل کا اہتمام کیا گیا، وہ عرس پاک کی تقریب ہے۔ اور عزیزہ محمد عاطف نعیم وہ سفر حج پہ غالباً 2 جون کو روانہ ہو رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکر بھی ہے، اور ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ جب وہ حرمین شریفین جائیں اور خانہ کعبہ پہ نظر پڑے اور مخصوص لمحات میں اپنے والدین کو، اپنی فیملی کو یاد کریں، تو ہم گناہگاروں کو بھی ان بابرکت لمحات میں ہمیں بھی وہاں یاد کریں، کیونکہ یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ۔ انہوں نے مجھے فون کیا وہاں آسٹریلیا میں گیا رمضان میں، تو انہوں نے کہا جی وہاں ظاہر ہے وہ مشکل ہوتا ہے، قرعہ اندازی ہوتی ہے یا اسپانسرشپ سکیم ہے، جو باہر اوورسیز سے ڈالر بھیجیں، وداؤٹ ان کی قرعہ اندازی ہے وہ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے۔ جو میں بات بیان کرنے لگا، والدین کا جو مقام ہے، جو سٹیٹس ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے، دین اسلام نے دیا، وہ ہمیں ہر وقت پیروں کے پاس آپ جائیں، بزرگوں کے پاس جائیں، لیکن پہلا مرشد جو ہے وہ آپ کے گھر میں ہے، آپ کے والدین ہیں، ان کا دل راضی ہوگا تو صادق و امین نبی نے کہا کہ جس کا باپ راضی ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس کا رب بھی اس سے راضی، اور جس کا باپ ناراض ہے وہ دنیا کا اعلیٰ ترین عہدہ رکھے، جو مرضی سٹیٹس ہو، سمجھیں اگر پہلی تو بات ہے کہ ماں باپ جلدی ناراض نہیں ہوتے، یہ سب ہمارا ایکسپیرینس ہے، مشاہدہ ہے، تو وہ کبھی بھی ناراض، بہت ہی کوئی معاملہ اللہ نہ کرے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری غیر معمولی اولاد کی طرف سے ان کو ہو تو پھر وہ ناراضگی ہوتی، اس ناراضگی سے بچنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ آپ اگر وہاں سے وہ ڈالر بھیج دیں تو میری کنفرمیشن ہو جائے گی، یعنی پکا ہو جائے گا کام حج کا۔ تو میں نے کوشش کی 1-2 دن میں، تو میں نے کہا وہ مشکل ہے، تقریباً $10,000 بنتے تھے US۔ تو میں نے کہا آپ اس طرح کریں، اللہ کا نام لے کے، انہوں نے کہا جی کل اپلیکیشن کی آخری تاریخ ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ اپنے والد صاحب سے، انہوں نے کہا جی میں نے کہا وہ تو معذرت ہے، پیسوں کا ارینج نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی 1 دن ہے، اس میں آپ وہاں سے بھیجیں، بھیجنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ اپنے والد صاحب سے دعا کریں، تو آپ درخواست اپلیکیشن جو ہے، جو آپ عام پاکستانی ڈال رہے ہیں حج کے لیے قرعہ انداز والی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، اپنے والدین سے دعا کریں۔ آپ پوچھ لیے 2 دن within 2 days مفتی عبدالشکور صاحب وہ فوت ہو گئے، اگلے دن ہی انہوں نے کانفرنس کر دی 2 دن منسٹر کے ساتھ اور اسحاق ڈار کے ساتھ۔ اس دفعہ سعودی گورنمنٹ نے بھی فیور کیا کہ 78,000 کے 78,000 جو ہمیں حج کی اپلیکیشن رسیو ہوئی ہیں وداؤٹ اینی قرعہ اندازی، سب حج پہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں میرے دوست۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں نے جو عرض کی، ہم تو حضور کے دین کے غلام ہیں، کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن دین کا جتنا بھی پڑھا ہے، ہمیں یہ اسلام کوئی جنگلوں میں بھاگنے کا دین نہیں ہے۔ اسلام جب ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے، تو دین فطرت کیا ہے؟ انسان کے نشیب کیا ہے، تنگیاں ہیں، فراز کیا ہے، بلندیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، تو انسان پہ اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں۔ اچھے دنوں میں نبی رحمت فرمایا کہ شکر ادا کرو رب کا، اور برے دن میں جو ڈیفیکلٹیز آئیں، ہارڈشپس آئیں، مسائل آئیں، تو اس پہ صبر کرو۔ نہ رب شکر کرو تو نہ تمہیں شکر کرنے پہ چھوڑتا ہے، کیونکہ ان اللہ لشاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جب تم شکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو شکر نہیں کرتا، لیکن اللہ کا نام ہے، کبھی غور کیا، اللہ کا نام ہے شاکر۔ تو شاکر کا میں نے جب بندہ
عزت و انکساری کے ساتھ کسی بھی زندگی کے لمحات میں شکر کرتا ہے اور اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے تو اللہ کا ممینہ شاکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شکر کی قدر کرتا ہے، ویلیو کرتا ہے اور اس کو اپنی شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو بات میں نے عاطف بھائی سے کی کہ ہمیں بھی یاد کریں، اپنے والدین کو یاد کریں، تو یہ ایک اس کے پیچھے پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے کہ جب عام الوفود کا سال تھا، ہجرت کا 6واں یا 7واں، حضور بہت بیزی تھے مدینہ منورہ میں، فی دین اللہ افواجا، جس کو قرآن نے بھی ریفر کیا ہے کہ 70 بندے 80 بندے، ایک گاؤں پورا قبیلہ جو تھا وہ آ رہا تھا، ایک صبح آ رہا ہے، ایک دوپہر کو آ رہا ہے، ایک شام کو آ رہا۔ تو حضور نے صلح حدیبیہ کے وقت حضور کو 6 ہجری میں عمرے کے لیے روک دیا گیا، تو انہوں نے کہا جی آپ نیکسٹ ایئر آئیں، اگلے سال آئیں تو آپ کو جو ہے ہم مکہ جو ہے 3 دن کے لیے خالی کر دیں گے، آپ عمرہ کر کے واپس چلیں جائیں۔ تو نیکسٹ ایئر حضور نے جانا تھا عمرہ قضا کرنے کے لیے، تو سارے صحابہ بھی ریڈی۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا میں تو بڑا بیزی ہوں، یہ لوگ آ رہے ہیں دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے، ان کے سوالات ہیں، وہ مسلمان ہو رہے ہیں، تو میں اللہ کو منظور ہوا تو میں اگلے سال جاؤں گا، تو تم چلے جاؤ۔ حضرت عمر کو حضور نے اجازت دی، تو ساتھ یہ بھی حضور نے فرمایا بھی عمر اپنے اس بھائی کو، یعنی حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن جو ہیں وہ برادرہڈ کا، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو یہ جو ایک سٹرونگ ریلیشن ہے، یہ جو بائنڈنگ ہے، یہ دین اسلام کی ہے۔ فرمایا میرے دوستو یہ وہ جو چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے دین آیا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، خون کے پیاسے، قبیلہ قبیلے کا پیاسا، بھائی بھائی کا پیالہ۔ ارے میرے دوستو ان کے پاؤں میں، ان کی ٹانگوں میں، اور میرے دوستو اس معاشرے نے، اس سوسائٹی نے، جس طرح ہماری سوسائٹی میں جو فضول رسمیں ہیں، یہ جو فضول رسمیں ہم برے صغیر میں رہے تو ہم یہ رسم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے بندہ پریشان ہوتا ہے، بچوں کی شادیوں کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ حضور آئے اور فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم کہتے کیا تبدیلی آئی جب میلاد والا آیا، جب اللہ کے نبی آئے؟ تم قرآن پڑھو محبت مصطفیٰ اور اللہ کا خوف دل میں رکھ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، پس وہ الفت پیدا کر دی، تمہارے فقط سینے نہ ملے، تمہارے بازو نہ پڑے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، بلکہ الفت کا تعلق دل سے ہے۔ فرمایا نبی رحمت کا انقلاب جو تھا، وہ تبدیلی جو تھی، وہ ایسا تغیر آیا کہ فرمایا تمہارے دل جو تھے، ارے خون کے پیاسے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ تم جھگڑا کرتے تھے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ جب آمنہ کے لال آئے ایسا ریولیشن آیا، ایسا انقلاب آیا کہ دل کے دروازوں پہ ارے دستک دی ہے، دل کے دروازے کھلے اور ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے چراغ جل گئے۔ میرے دوستوں یہ ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا وہ جو پیاسے تھے، وہ جو ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے تھے، سرداری کے رنگ میں، سرداری کے نشے میں، سٹیٹس کے نشے میں، پیسے کے نشے میں، ارے آمنہ کے لال آئے تو جن کو دیکھ کر، حضرت بلال کو دیکھ کر حضرت عمر کہتے تھے وہ ہمارا سردار بلال آ رہا ہے اور ہمارا سردار ابو بکر بھی آ رہا ہے۔ یہ جو ہم نے ذات پات کے تصورات بنائے ہیں، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو حضور نے حضرت عمر سے فرمایا عمر میں تو بیزی ہوں، میں تو اگلے سال جاؤں گا، تم اپنے بھائی کو جب مکہ المکرمہ عمرے کے لیے جاؤ تو خاص لمحات میں جب اپنے لیے دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا کرو۔ اب یہ میں عقیدے کی بات کروں گا۔ اب حضور نے خود فرمایا ہے، قرآن خود کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کلمہ پڑھنے والے کس ریلیشن میں ہیں، کس بندھن میں ہیں، کس بائنڈنگ میں ہیں، یعنی وہ بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں۔ حضور نے خود بھائی کہا کہ اے عمر خطاب کے بیٹے، اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں جب عمرہ کرنے کے لیے جاؤ تو یاد رکھنا حضور بے شک مرشد تھے، حضور گائیڈ تھے، حضور ہادی تھے، نبیوں کے امام تھے، پیشوا تھے، جان رحمت تھے، حبیب کبریا تھے۔ یہ سارے سٹیٹس حضور کے اکاؤنٹ میں ہیں، چادر رحمت میں ہیں۔ اس کے باوجود حضور کیا فرماتے ہیں تعلیم امت کے لیے؟ فرمایا عمر اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو حضرت عمر کو تو جو حضور کی زبان سے سند مل گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں نا جی ابو بکر تم نبی کہو، تم یا رسول اللہ کہو، میں تو آج کے بعد حضور کو بھائی کہوں گا، بھائی کہوں گا، کیونکہ حضور نے مجھے کہا ہے
بعد میں کسی نے پوچھا یار عمر یہ جملہ مجھے دے دے جو اللہ کے نبی نے تجھے دیا ہے کہ بھائی ہے، فرمایا یہ جملہ میں کیسے دے دوں؟ عمر جو ہے سارے جہان کا بادشاہ بن جائے، ساری دولتیں عمر کے قدموں میں آ جائیں، اور کوئی مجھے کہے یہ جملہ مجھے دے دے یہ دولت لے لے، فرمایا میں ساری دولت کو نہیں دوں گا، یہ جملہ میں میرے لیے میرے آقا مولا نے دیا ہے۔ تو حضور نے تو انہوں نے یہ کہا۔ اب میں جو بات کرنے لگا نا، آپ بھی قرآن کہتا ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، اصل میں تھا سبح اللہ، یعنی تم اللہ کی پاکی بیان کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ کب کرو؟ بکرۃ و اصیلا۔ بکرہ کہتے ہیں ارلی ان دا مارننگ، صبح نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو فرمایا دن کا آغاز جو ہے، بگننگ آف ڈے جو ہے وہ اللہ کی تسبیح سے کرو، یعنی نماز فجر ہے، وہ اصیلا، اور جب شام ہو جس کی پہلی شام کی جو ہے وہ مغرب ہے، پھر عشاء ہے، فرمایا یہ رات بھی اللہ کے نام سے کرو اور صبح بھی اللہ کے نام سے آغاز کرو۔ اب جب رب نے حکم دے دیا، ہم تو سنتے نا ادھر سن کے، یہ بات ہے، یہ آپ غور کریں اس بات پہ، کبھی غور کیا؟ کہتے ہیں یار آپ نے اس کان سے سنا ادھر سے نکال دیا، اس کا کیا میننگ ہے؟ کان دو، اس کان سے آپ نے سنا ادھر سے نکالا، تو ان کے درمیان کیا بٹوین ٹو ایئر، ان دونوں کے درمیان دماغ ہے۔ آپ جب سنیں میری بات بے شک سنیں، اگر میں کوئی اپنی سٹوری سنا ادھر سے سنیں ادھر سے نکال دیں، خدا کی قسم جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو ادھر سے سنیں، دماغ پہ سمجھ آئے یا نہ آئے، دماغ کی تختی پہ لکھ لیں، سمجھ آئے یا نہ آئے، ضرور آئے گی کیونکہ وہ دانائے سب الختم الرسل مولا کل جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ جب حضور بات کرتے تھے تو ایک عاشق تڑپتا ہے جو 1300 سال بعد قصور کی سرزمین پہ آیا ہے، وہ کہتا ہے وچ دلاں دے رچ دے جاون، وہ تے بول رسیلے بولے تے بڑیاں بڑیاں عقلاں والے بن گئے ہوندے ڈولے۔ بریلی والا کہتا ہے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ تو یہ عجیب کمال تھا حضور کی گفتگو کا، کردار کا۔ خاموش رہتے تو پھر بھی حسین لگتے، بولتے تو پھر بھی حسین لگتے۔ آنکھیں ارے اٹھا کے دیکھے تو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ ارے جب نگاہ جھکتی تھی تو وہ حیا بن جاتی تھی، جب جب اٹھتی تھی تقدیریں بدل دیتی تھی، جب خاموش رہتے تھے تو پھر بھی فیض دیتے تھے، جب بولتے تھے تو لوگوں کی تقدیروں کو بدل دیتے تھے۔ یہ لائف آف our beloved Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم which is mentioned in قرآن۔ اب ظاہر ہے حضور علیہ قرآن کہتا ہے سبحوہ بکرۃ و اصیلا، ہو سے مراد اللہ ہو دیاں ضرباں لائی جا، جی میں مندہ یار من اصل تے ہے اللہ ہو، فرمایا وہ جانتا ہے، تو جانتا ہے تو کس کو پکارا، اللہ کو وظاہری کر دے، ہو دیاں ضرباں لائی جا، وہی ہے وہی ہے وہی ہے جو مجھے نظر نہیں آتا لیکن علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب علیہم من حبل الورید ہے، میرے دل کے حال کو بھی جانتا ہے، میرے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ارے بات تو دور کی ہے، جب نوکے زبان پر آئے گی اظہار ہوگا وہ تو میں سنے گا۔ ارے رب محمد وہ ہے، زبان پہ آئے نہ آئے دل میں خیال ہی آ جائے تو وہ سب کچھ جان لیتا ہے۔ یہ ہے رب کا نام لطیف۔ لطیف کا معنی بڑا ہی باریک بین جو ہے، اتنا باریک بین ہے، علام الغیوب ہے، چھپی سے چھپی تحت الثری۔ ارے ساتویں زمین کی جو لیر ہے، ارے جو طے ہے، اس میں کوئی چیز پڑی ہو تو اللہ تعالیٰ جان لیتے۔ یہ جو لیڈر ہے نا، ہمارے جو لیڈر لیجیے جو مروجہ لیڈرشپ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اپنے ورکر کا، میں جنرلی بات کر رہا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بھی مخلوق کو پیدا کیا نا، قرآن ہے، فرمایا میں نے ان کے رزق کا ارینجمنٹ میں نے کیا، فقط انسانوں کو رزق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو لطیف ہے، ہر بندے کی جو غذا ہے میری غذا اور ہے، میں جب بیمار ہوگا میری غذا چینج ہوگی، پرہیز ہوگا۔ ارے چونٹی کی غذا اور ہے، ملائکہ کی غذا اور ہے، ارے آبی جو پانی میں رہنے والے ہیں ان کی غذا اور ہے۔ رب نے فرمایا میں ہوں لطیف۔ بعض دفعہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں یار اتنے بچے پیدا کر دیے، بچوں کی پرواہ نہیں، پتہ نہیں کس سکول میں پڑھتے ہیں، کہاں موجود ہیں۔ رب نے فرمایا میرا معاملہ ایسے نہیں، جس مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا، اور ہر مخلوق کا جو میں رازق ہوں، فقط انسانوں کا رازق۔ ارے رزق میں ہوا بھی شامل ہے، رزق میں تعلیم بھی شامل ہے، رزق میں لباس بھی شامل ہے۔ ارے خیر الزاد تقوی، بہترین رزق جو ہے جب حج پہ جائیں وہ تقوی ہے کہ نگاہ بالکل نیچی ہونی چاہیے، اسوہ مصطفیٰ کے مطابق آپ حج کریں۔ اور میرے دوستو، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام سلسلہ
آپ تو 11ویں والے کے حساب سے پہچانتے ہیں، یا سلام پڑھ لیا۔ آپ سے جب کوئی پوچھتا تھا نا میں حج سے ہو کر آیا، تو آپ اس سے ایک کویسچن کرتے تھے چھوٹا جا، آپ ہمارے وہ حج تے تو کر لیا، تو گیا تھا مدینہ الرسول؟ اب مدینہ الرسول کو مدینہ منورہ کو انہوں نے مدینہ سٹی کہہ دیا۔ وہ لبرل جو بن رہا ہے سعودیہ، ویسے تو فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی جو ہے پوری دنیا میں اس وقت سعودیہ ہے، سب کی جیسی کی معیشت جو ہے ٹاپ پہ جا رہی ہے، یعنی فاسٹسٹ گروئنگ جو اکانومی ہے وہ سعودیہ کی ہے۔ یہ تو میں بحث اس نے کہا جی مدینہ منورہ نہیں ہے، مدینہ سٹی ہوگی، تو اس طرف جا رہے ہیں لبرلزم کی طرف۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اب حضور علیہ السلام کا جو یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے تھے حج کر کے آئے، وہ کہتے جی کر کے آئے، پھر مدینہ شریف گئے کہ نہیں؟ سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، ارے تیری دوزخ سے تو کچھ جینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ فرمایا میرے دوستوں یہ فرمایا یہ عجیب، لہذا آپ پوچھتے تھے حج کر کے آئے کہ بیت اللہ شریف گئے؟ فرمایا مدینہ شریف گئے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا حج حضور نے جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا، قد جفانی جفامی قد ظالمانی، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ کیوں؟ میں تو مرشد ہوں، میں بڑا ہوں، میں سربراہ ہوں، میں مالک ہوں۔ حضور کو ہماری جانوں کا مالک رب نے بنایا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، نہیں محبوب محب میں تیرا میرا۔ حضور کو رب مالک ہے، فرمایا میری ملکیت میں، آپ کی ملکیت میں 10 پلاٹ ہیں، آپ 5 بیٹے کو دے دیں، اب آپ کی ملکیت میں 5 رہ گئے۔ رب نے فرمایا میری ملکیت کو اپنی ملکیت پہ قیاس نہ کرو، میرا جو کچھ تھا آمنہ کے لال کو میں نے عطا فرما دیا، دے کے بھی میں بے بس نہیں ہوا۔ میری شہنشاہیت کے ڈنکے بجتے ہیں، وہ بجتے رہیں گے۔ اپنی اختیارات، اپنی پراپرٹیز، اپنی ملکیت، اپنی مال و دولت پہ میری مال و دولت کا قیاس نہ کرو، لیکن جو کچھ میرا تھا میں نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے محبوب چیزاں نے نہ جڑا عطا کیتا تے وہ دے چیزاں میرے محبوب، میں تیرا کہ تو میرا۔ وہ کس طرح کہ میں تیرا محب تو میرا محبوب، تو میرا محبوب میں تیرا محب۔ یہ جو سٹیٹس ہے یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ تو اعلیٰ اگر ہمارے مدینہ شریف گئے، جو تو بندہ کہتا نا حج کر کے مدینہ شریف گئے، آپ امام وقت تھے، ملک سخن کی شاہی جا تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، انہیں جانا ہم نے انہیں مانا، خدا کی قسم یہ عقیدہ بن جائے تو آپ میرے دوستوں تو پھر وہ کیا ہوگا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پھر آپ اس سٹیٹس پہ پہنچیں گے کہ آپ کو لوگ قیامت تک علی حجویری کہیں گے، مخدوم امم کہیں گے، ولی الہند کہیں گے، گنج شکر کہیں گے، تاجدار کلیر کہیں گے، محبوب الہی دہلی کا تاجدار کہیں گے، بغداد کا شہنشاہ کہیں گے۔ جو اصل کائنات کے مالک ہیں ان سے تعلق اپنا استوار کر لے تو سارا کچھ آپ کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے تو ویسے ہی بات کر دی، کیونکہ آپ تو سنی ہے نا، میں ایسے بات نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، میں نے مسخر کر دیا، تو چلا اللہ الصمد کر، تو تیری خلافت چلے، تیری پیری چلے، تیرے تعویذ چلے۔ یہ تیرا طریقہ ہے مخلوق کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ وظیفوں میں جاتا ہے، چلے کرتا ہے، منع نہیں ہے، اگر شیخ کامل نے ڈیوٹی لگائی ہے تو کریں، لیکن رب کہتا ہے اگر کوئی مرشد نہیں ہے تو مرشد اعظم کو، محمد مصطفیٰ کو اپنا دل دے دے، ان سے تعلق غلامی کر لے، پھر ہوگا کیا؟ جہاں بھی بیٹھا ہوگا میں جانتا ہوں تو میرا بندہ ہے اور محمد مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، فرمایا تیری آسمانوں پہ بھی حکومت ہوگی، تیری زمین پہ بھی حکومت ہوگی، جو کچھ میرا ہے سب کچھ تیری غلامی میں لگا دوں۔ اب آپ جب اعلیٰ حضرت کو پتہ چلتا نا کہ یہ بندہ جو ہے مدینہ شریف میں گیا ہے، آپ ظاہر عالم دین تھے، سادات بھی، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، بڑے بڑے بزرگ جو تھے آپ کے، مولانا صدر الشریعہ، بڑے بڑے بزرگ آپ کے، جو سادات غیر سادات شاگرد بھی تھے، خلیفے بھی تھے، تو آپ دوڑ کر جناب ان کے پاؤں پہ بوسہ دیتے تھے۔ پاؤں پہ ایک تو ہوتا نا ہاتھ رکھنا، جس طرح ہم ہاتھ رکھتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نہیں، جبہ و دستار بھی رکھم آپ جاتے تھے، جھکتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے بندہ عالم ہے غیر عالم ہے، وہ مفتی اعظم ہوں، میں بر صغیر کا توتی ہوں، ملک سخن۔ اللہ فرمایا یہ بات علیحدہ ہے، بس یار کی بات آئی ہے،
دل با محبوب حجازی بستہ بستہ کہتے ہیں بادلے، ارے گرا بادلی ہے تو مدینے کے راستے پر چلا جا، نہیں جا سکتا تو علی حجویری کے قدموں میں بیٹھ جا، وہ پہنچے ہوئے ہیں، تمہیں بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے، قلبی تعلق ہے۔ میرے دوستو، ملت سے اپنا راستہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے۔ یہ شجر جو ہے، ایک شاخ علی حجویری ہے، ایک شاخ اجمیر ہے، ایک شاخ بغداد ہے، ایک شاخ پاک پتن ہے، ایک جہنگ کی سرزمین پر حضور سلطان العارفین ہے، ایک مہر علی ہے۔ پودا ایک ہے، تنا ایک ہے، شاخیں ہر جگہ ہیں، پھل بھی دے رہی ہیں اور میرے دوستو چھائیں بھی دے رہی ہیں۔ نظر ڈالی جو میں نے غلامان محمد پر، کوئی داتا نظر آیا، کوئی بابا نظر آیا، اب ظاہر ہے تو اعلیٰ حضرت پاؤں کو بوسہ دیتے تھے۔ جو مدینے ہم بھی جاتے تو کچھ اور بات ہوتی، وہاں راہ بھول جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہ ستاروں کا تبسم یارو وہ ہے دل نواز، لیکن جو حضور مسکراتے تو کچھ اور بات ہوتی، کیونکہ اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا میرے جسم کے یہ حصے ارے تیرے شہر میں پہنچ کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ مجھے دیکھ کر ظہوری وہ پلٹ کے جا رہے تھے، ارے میری بات سن کے جاتے تو کچھ اور بات ہوتی۔ لہذا بس میں وہ بات بیان کروں گا اپنے عقیدے کی، زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتے بچوں کے بھی، ظاہر ہے کافی دیر سے آئے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا قرآن مجید میں، سبحوا بکرۃ واسیلا، فرمایا صبح و شام میری تسبیح کرو۔ اب کتنی کرنی ہے، اس وقت تسبیح تو تھی نہیں۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو سب سے زیادہ قرآن پہ جس نے عمل کیا وہ کون سے زمانے کے لوگ تھے؟ حضور علیہ السلام۔ اسی لیے قرآن نے کہا والعصر، فرمایا قصر ہے زمانے کی، سارے زمانے آئے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، لیکن چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ سارے زمانے جب کمپیریزن تقابل ہوگا on the day of judgment، قیامت کے دن، تو زمانہ مصطفیٰ کے لوگ جو ہیں، یہ زمانہ مصطفیٰ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ آئے گا۔ کس وجہ سے؟ زمانہ وہی ہے، آج بھی 12 مہینے گرمی سردی ویدر چینج ہوتا ہے، گرمی سردی ہے، سارے موسم ہیں۔ تو شروع سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، چاند بھی سورج بھی بنا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج کا ایک روٹ ہے، ایک روڈ ہے، ایک ہائی وے ہے، اسی میں جاتا ہے، دوسری روڈ پہ بندہ چلا جائے، اور آنے والی ٹریفک جانے والی ٹریفک، جب آنے والی میں جانے والی آ جائے گی، میرے دوستوں ٹکراؤ ہوگا، میرے دوستوں ایکسیڈنٹ ہوگا، حادثہ ہوگا، رب نے فرمایا میں لطیف ہوں، میں نے ہر ایک کائنات وہی تو ہے جو نظام ہستی بڑے میں تو سموتھلی چلا رہا ہے، وہی رب محمد ہے، وہی میرے دوستو ہماری جانوں کا مالک ہے۔ تو جب وہ کیا ہوگا، فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ذَلِكَ تقدیر بمعنی مقرر کر دیا، معین کر دیا۔ ارے چاند کی جرت نہیں ہے کہ دوسری روڈ پہ جائے، سورج کی جرت نہیں ہے۔ ہاں جب قیامت آئے گی، ایک مرتبہ بگ بینگ تھوری پہلے ہوئی، ایک دفعہ جب قیامت آئے گی دوبارہ چاند سورج میں جائے گا، ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، یہ بڑا حادثہ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، ساری کائنات تباہ ہو جائے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اس وقت بھی رب محمد موجود ہوگا اور اس کی ذات موجود ہوگی، ہر چیز کا فنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سبحوا بکرۃ واسیلا، یعنی صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اب جو میں نے آیت قرآن کی پڑھی اسی کے لفظ میں ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، اور اس کے بعد اختتام دعا ہوگی انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو والعصر ہے اس پہ غور کریں، والعصر، یہ جو اللہ کا بیسٹ زمانہ، یار ہم بھی نماز پڑھتے، ہم بھی زکوٰۃ دیتے، آج میلاد ہو رہا ہے، کچھ میں کوئی میزبان ہے، کوئی میرے دوستو کوئی میرے مہمان ہے، یہ ہم بھی آئے، ذکر اللہ کا ہو رہا، ہر کائنات میں ہر وقت ہوتا ہے، کبھی شام ہے، کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر ہے، یہ پوری دنیا کا نظام، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی۔ لیکن ہمارا جو زمانہ مصطفیٰ ہے نا وہ بڑا ہی بہتر، میں اس میں چاول دیگ میں سے لاکھوں چاول کے دانے میں ایک دانہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر میرے محبوب تیرا زمانہ دی بیسٹ، سارے زمانوں میں بیسٹ زمانہ ہے، کیوں تو ان میں موجود ہے، جب تو موجود ہے تو تیرے وجود سے پورے جو کرنیں نور کی نکلتی ہیں، شعائیں نکلتی ہیں، جس سے سارے سیراب ہوتے ہیں، فیض رسالت سے، فیض نبوت سے، اس کے ثمرات یہ ہیں، تو اس سے جب سیراب ہوتے ہیں، لہٰذا تیرے وجہ سے یہ زمانہ بہتر ہو گیا۔ ہم اسی کہنے نا یار بندے اچھے بندے ٹر گئے یار محبتاں والے، تو یار چھان بورا رہ گیا۔ اب چھان بورے سے بھی اگلی بات ہے، یعنی خال خال بندے ہیں، اور یہ قرب قیامت جو اچھے لوگ ہیں، اہل حق ہیں، کام ہوتے جائیں گے، بروں کا غلبہ ہوتا جائے گا۔
لیکن ایک ہی جو اہل حق ہوگا سب پہ بھاری ہوگا. بھاری اس لحاظ سے نہیں کہ تکبر ہے. اللہ نے فرمایا میں نے قیامت اس وقت تک نہیں لانی جب تک کہ ایک محمدی بھی جو اپنے دل میں محمد مصطفیٰ کا دم بھرتا ہے، ایک بھی جب تک مومن ہے اس وقت تک قیامت نہیں آنی. جب وہ نہیں ہوگا اللہ فرمایا وائنڈ اپ کرو نظام سارا، کرسیاں ٹیبل چکو. اب ایک بھی محمدی نہیں ہے، ایک بھی مصطفی نہیں ہے، تو قیامت یہ ذہن میں ایک شور کر لے، حدیث میں آیا ہے اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک بھی مومن نہیں ہوگا. اور جب ایک بھی مومن نہیں ہوگا تو پھر قیامت آئے گی. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرا زمانہ بہتر، تو کس وجہ سے؟ تیری وجہ سے اور جو تیرے ارد گرد ہیں. اب یہ میرا نکتہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے سنت و جماعت کا، وہ قرآن و سنت سے ثابت، اس کو پلے باندھ لے. اب اس میں ایک چاول کا ایک دانہ حضور ظاہر ہے مثلا گرمیوں میں مدینہ منورہ میں گرمی بھی پڑتی سردی بھی پڑتی، اور گرمیوں میں ٹائمنگ فجر کا فرق ہے. تو جب ظاہر ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیسے بہتر ہے یہ آپ وضاحت میں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک نمونہ حدیث پاک سے بیان کر رہا ہوں. کیوں زمانہ بہتر ہے؟ کیونکہ حضور ہیں اور حضور کے دل سے ماننے والے، حضور سے دل سے محبت کے چراغ جلانے والے وہ موجود ہیں. اب 3 بجے مثلا اس وقت فجر کا ٹائم 3 بجے، ابوبکر صدیق جو تھا رات 2 بجے اور وہ نکلیا، نیند نہیں آئی تو حضور دی چوکٹ تے آگے نا، یہ رخسار جسے کہتے ہیں، دروازہ تو تھا نہیں، جن حجروں میں حضور جاتے تھے وہاں آ کے نا اس طرح سر رکھ کے تو حضور کا ویٹ کرتے تھے، والعصر ویٹ کرتے تھے. حضور جب تشریف لاتے تھے اذان ہوتی تھی، ایک اذان پہ سیدنا بلال دیتے تھے، ایک اذان حضرت ابو محذورہ یا عبداللہ بن ام مکتوم. یہ اذانیں 3-4 مؤذن تھے جن کی، کوئی تہجد کی دیتے تھے کوئی فجر کی دیتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق فجر سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ سر رکھ کے نا اپنے رخسار حضور دی چوکٹ تھے تو آپ حضور کا ویٹ کر. حضور باہر تشریف لاتے ہو، یہ نہیں کہ میری بیٹی 9 گھر تھے تو جس گھر میں بھی حضور ہوتے تھے دیکھتے کہ آج ان کی باری ہے، ام حبیبہ کے گھر ہیں، آج عائشہ کے گھر میں ہیں، آج حضرت حفصہ کے گھر میں ہیں، آج سیدہ زینب کے گھر میں ہیں. تو سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے یہی چلتی چلتی محبت بریلی سے ہمیں پہنچی، علی حجویری سے ہمیں پہنچی، فرید الدین سے ہمیں پہنچی. یہ انعقاد، یہ محبت، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. فرما جہاں پر ذکر ہو ان کا وہ ساری بزم نورانی، کیونکہ حفتہم الملائکہ غشتہم الملائکہ. جہاں اللہ اور اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں پروں کو زور سے پھیلا کے جس طرح مرغی پر پھیلاتی ہے اور اپنے بچوں کو نیچے لے لیتی ہے. جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، جہاں ذکر اولیاء ہوتا ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں پر پھیلاتے ہیں اور محفل والوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتے ہیں.